اللہ اللہ قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت علی شیر خدا کے قاضی تھے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کیا تھا. وہ آئے حضرت علی کے پاس قاضی صاحب اور آ کے کہنے لگے حضور میرا استعفیٰ قبول کر لیں، میں چیف جسٹس نہیں بن سکتا، میں امور نہیں چلا سکتا عدالت کے. تو حضرت علی نے فرمایا قاضی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے 2 پارٹیوں کا مقدمہ میرے پاس تھا، تو کل ایک پارٹی 10 کلو کھجوریں لے کے آ گئی ہے میرے پاس. تو حضرت علی فرمانے لگے آپ نے قبول کر لی ہیں؟ کہنے لگے ضرورت تھی میں قبول کر لیتا. میں نے ان سے کہا ہے کہ خبردار، تم نے سوچا کیسے؟ جھڑک دیا ہے، قبول نہیں کی. تو کہا پھر آپ استعفیٰ کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ امت مسلمہ کی اخلاقی قدریں ہیں، یہ امت مسلمہ کا رنگ ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ قدریں ہیں ملت اسلامیہ کی. قاضی صاحب کہنے لگے حضور ان لوگوں نے میرے بارے میں سوچ لیا ہے کہ میں رشوت لے سکتا ہوں. وہ سوچ لیا ہے کہ میں پیسے پکڑ لوں گا. 10 کلو کھجوریں لے آئے. تو جس کے بارے میں قوم سوچ لے نا کہ رشوت لے سکتا ہے، سوچ بھی لے، تو بندہ قاضی بننے کے قابل ہے، وہ قاضی بننے کے قابل نہیں ہوتا. لہذا انہوں نے چونکہ سوچ لیا ہے، لہذا اب میں اپنے اخلاق کو اتنا بلند نہیں جانتا کہ میں کرسی عدالت پر بیٹھ کر مقدمے کروں. جاگیں اور سوچیں، اس پہلو پر غور کریں. کٹتی ہوئی قدریں، کٹتی ہوئی اور ٹوٹ کر بکھر گیا سارا اخلاق، حکمران سے لے کر پین تک. اس ملت کا رونا یہ نہیں کہ یہاں صدر کرپٹ آیا ہے، وزیر اعظم غلط آیا ہے، وفاقی وزراء برے آئے. اس قوم کا رونا یہ ہے کہ ریڈی والے کے پاس پھل لینے جاؤ تو سامنے بھلے بھلے لگا لیتا ہے اور پیچھے والی سائڈ میں وہ چھپا کے برے پھل لگا لیتا ہے. اس قوم کا رٹا یہ نہیں ہے کہ اس قوم کے اندر جو ہے وہ جو لوگ بیوروکریٹ تھے، دولت مند تھے، انہوں نے لوٹا ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ اسکول کے اندر جو پڑھانے والے اساتذہ اور علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کو اتنی توجہ نہیں دیتے جتنے اپنے پرائیویٹ ادارے اور اکیڈمی کو توجہ دیتے. اخلاقی قدریں جس قوم کی پامال ہوتی ہیں، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اگر تم نے اپنے اخلاق سنوار لیے اور تم میں سے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو گیا، جس کی عادتیں سنور گئیں، حضور فرماتے ہیں رب اسے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو تہجد پڑھنے والے سے زیادہ اچھا اجر عطا فرمائے گا. جس نے اپنے اخلاق کو بول کے بتائیے، جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا، اپنی عادتوں کو سنوار لیا. اور فرمایا پوچھتو لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، فرمایا میں تمہارے اخلاق سنوارنے آیا ہوں، میں تمہاری عادتیں نکھارنے آیا ہوں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے اخلاقی قدریں، معیار بلند کیا. اخلاقی قدروں کا معیار لوگوں پر بوجھ بن جاتا تھا. اگر کسی کا ایک پیسہ کسی کے ہاتھ آتا تھا اس کو رات نیند نہیں آتی، جینا محال ہوتا تھا. یہ اخلاق تھا. ساتھ والا پڑوسی بے چین ہوتا تھا تو اس گھر میں بھی کسی کو نیند نہیں آتی تھی. یہ اخلاق تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مالدار ہیں تو جس بھوکے کی بھوک کا پتہ چلا ہے عثمان غنی نے اپنے کندھے پہ توڑا رکھ کے اس کے گھر پہنچایا. یہ اخلاقی قدریں تھیں. اگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، پڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن وہ جب بھی آ کے کھڑے ہوتے تھے سارے قریشی ہاشمی کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے. اخلاقی قدریں جس قوم کے اندر مضبوط ہوتی ہیں، ہمارے تو گھروں میں ستیہ ناش ہو گیا اخلاق کا، گھروں میں ستیہ ناش. بیٹا شکایت کرتا ہے، میں حقوق والدین پہ بیان کر رہا تھا، ایک بچہ بعد میں مجھے ملا، کہنے لگے صاحب ایک دکھڑا بھی سن لو تھوڑی دیر کے لیے، آپ نے بڑی عظمتیں بیان کی ماں باپ کی، ایک دکھڑا بھی سن لو. میں نے کہا سنائیے. کہنے لگے اگر ابا راضی اس سے ہو جو جیب زیادہ گرم کرے، اگر اماں گیت ہی اس کے گائے جو اماں کو پیسے زیادہ کما کے لا کے دے تو میں غریب ہوں تو بتائے میں اماں کو راضی کیسے کروں. جہاں اخلاقی قدروں کا یہ حال ہو کہ بچے سوچنے لگے پیسے ہوں گے تو باپ راضی ہوگا، پیسے ہوں گے تو اماں راضی ہوگی. یہاں یہ حال ہو کہ پیر، شیخ، صوفی
اس نے غریب مرید کا خیال رکھنا تھا کہ اس بیچارے نے کپڑے پہنے کہ نہیں, روٹی کھائی کہ نہیں, اس نے خیال رکھنا تھا. اگر اس کا ہی مطمع نظر یہ ہو کہ مجھے آئے گا کہاں سے, ماڑا آیا تو اس کو کہا لنگر کھاتا ہی صحت کھچتی رہتی ہے اور پھر سنا, اور تگڑا آ گیا تو پیر صاحب گاڑی کا دروازہ بھی خود کھول رہے ہیں. پیر صاحب بوٹیاں ڈال ڈال کے دے رہے ہیں, کہتے ہیں رات خواب آئی تھی کہ سویرے تو ملنے آئے گا, تو آیا نہیں, میں نے تجھے منگایا ہے. اگر اخلاقی قدروں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اخلاق حسنہ کا درس دینا تھا, جنہوں نے پیار سکھانا تھا, محبت, وہاں یہ حال ہو کہ مطمع نظر پیسہ ہو جائے, وہاں اگر یہ انداز ہو. اور یہ ایک پہلو دوسرا بھی ہے. میں ایک اور بات بھی کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ابا غریب ہو تو بچے فرما بردار نہیں ہوتے. ابا تگڑا ہو نا, پتا ہو اس کے ہاں حصے میں 2-3 مربع زمین ہے تو پیر دباتے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے 2 کنالیں نہیں دینی کسی کو بھی زندگی میں. تو جناب کیسے, کہنے لگے اگر سارا کچھ ہاتھ کاٹ کے دے دیا تو پیر ہی کوئی نہیں دبائے گا. بچے بھی اس حالات یہ ہوتے ہیں کہ لوگ یہ تصور نہیں کرتے کہ اخلاق اور چیز کا نام ہے, دنیا داری اور چیز کا نام ہے. اپنے اخلاق پر محنت کرنی چاہیے, اپنے معاملات کو سنوارنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ میرا فلاں آدمی سے رشتہ کس قسم کا رشتہ ہے. دنیا داری کا تعلق ہے, لالچ کا رشتہ ہے, جھوٹ اور دغے کا رشتہ ہے. لوگ سوچتے ہی نہیں, جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں, جو بات ہوتی ہے بیان کر دیتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے اخلاقی پہلوؤں پہ توجہ دیتے ہیں. حضور حلم کا, حوصلے کا, تحمل کا, بردباری کا, سخاوت کا درس دیتے. اسی لیے اخلاقی قدریں بڑی مضبوط تھیں. بھائی آج آپ دیکھ لیں, سوشل میڈیا کھول کے, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کھول کر کے دیکھیں, خیرات بٹ رہی ہے, زکوٰۃ بٹ رہی ہے, تصویریں کھینچی جا رہی ہیں. حضرت سیدنا اسامہ بن زید بیمار ہو گئے. امام حسین کو کسی نے بتلایا کہ میرے رسول پاک کا غلام بیمار ہو گیا ہے. حضرت امام حسین تیمارداری کرنے گئے, قدم رکھا, حضرت اسامہ حضور کے محبوب تھے, قدم رکھا کمرے میں. جناب اسامہ نے امام حسین کا چہرہ دیکھا تو چیخ ہی نکل گئی, تڑپ کے روئے, کہنے لگے میری موج نہیں لگ گئی, حضور کے جلوے مجھے نظر آ گئے. امام حسین اندر داخل ہوئے تو جناب اسامہ بن زید نے بازو پکڑا اور سینے پہ رکھ لیا. حضرت اسامہ بن زید تڑپ کے روئے. امام علی مقام کہنے لگے بھائی روتے کیوں ہو, بات بتاؤ. کہنے لگے دنیا چھوڑ رہا ہوں پر 80 دینار کا قرضہ ہے, نہ کوئی بھائی, نہ کوئی سجن, نہ کوئی دوست, اسی کسی تے کچھ بھی نہیں لگتے, تے نہ کوئی ساڈا دردی, شے ہی کوئی نہیں. سوچتا ہوں قبر پہ بوجھ لے کے جاؤں گا اور پھر کیا لفظ ہے, کیا حسن ہے. کہنے لگے حسین آج اگر مصطفیٰ کریم حیات ظاہری میں ہوتے تو میں جا کے بازو تھام لیتا, میں قدموں میں بیٹھ جاتا. میرا رسول تو غیروں کے بھی بوجھ اٹھا لیا کرتا ہے. اخلاقی قدریں دیکھیے. امام حسین فٹافٹ اٹھے, بیٹا بھی ساتھ تھا, غلام بھی ساتھ تھے, سب کچھ ہو سکتا تھا. امام حسین اٹھے, گھر گئے, اپنی چادر میں 80 دینار ڈالے, چھپائے اور لے کے آئے, لا کے حضرت اسامہ بن زید کو دی. اور پتہ کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں رات آئے تھے 80 دینار, میں کہہ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں, پتہ نہیں رب کریم نے کس کا نصیب میرے گھر بھیج دیا ہے, مجھے تو حاجت نہیں تھی, یہ تو تیرے پیسے تھے جو میرے گھر تھے, تو میرے رب نے ڈیوٹی لگائی کہ جا اسے دے کے آ. جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں بیدار ہوتی, جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں بیدار ہوتی, اس قوم کا انداز بدل جاتا ہے, اس کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اخلاق کو صورت دیتا تو سب سے اچھی صورت اللہ اخلاق کو عطا فرماتا. سارا دن کنگا کیا, سارا دن شیشے پہ کھڑے رہے, سارا دن آئینہ دیکھا. او بھائی ذرا گردن چکا کے دل بھی دیکھ لیتا, اگر تو میل کوئی نہیں پھر تو بڑا حسین ہے, اگر بغض کوئی نہیں پھر تو بڑا پیارا ہے, اگر حسد کوئی نہیں پھر تیرے اندر بڑی روشنی ہے, اگر تو کسی کا دکھ بانٹتا ہے تو پھر کیا بات, اگر تجھے کسی پہ شفقت آتی ہے پھر کیا بات ہے, اگر کسی کے رونے سے تیری آنکھیں بھی رو پڑتی ہیں پھر تو بڑا ہی اعلیٰ آدمی ہے. بخاری مسلم. میں نے کہا کہ یار یہاں تو یہ حدیث علیحدہ کر یا پھر ہمیں اس حدیث کا ترجمہ بتا. بات بھی کسی معمولی ہستی کی نہیں, جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن
हजरत अबू बकर सिद्दीक की बड़ी साहिबजादी, और वो वाली बीबी जिसे मेरे नबी ने प्यार ही बड़ा किया है, हुजूर के लिए गारे सौर में खाना लेके जाने वाली हजरत अस्मा बिनती अबी बकर सिद्दीक, वो कहती हैं मेरे पास मुस्तफा का एक जुब्बा था, हुजूर का एक जुब्बा। कौन सा? जिसे मेरे नबी ने कुछ दफा या एक दफा पहना था। तो कहा अम्मा जी फिर आपने क्या किया? तो हजरत जनाब सैयदा अस्मा बिनती अबी बकर सिद्दीक कहने लगी वो